رمضان آیا پھر سے دیکھو خوشیاں گلایا رمضان سبحان اللہ. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مبین بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. پیارے بچوں آپ کیسے ہیں؟ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں پروگرام لے کر، اور پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان. جی ہاں، پروگرام کا نام کیا ہے نہال بھائی؟ بچوں کا رمضان. بچوں کا رمضان. اور اس میں کیا ہوتا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں ہوتے ہیں تلاوت کلام پاک، قصیدہ برد و شریف، حسن کلام، جواب پر انعام، اشعار کی تکرار. اس طرح جو ہے مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں. انداز بیان بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس میں جو ہے بچوں کا جو ہے بیان کا مقابلہ ہوتا ہے. بیان کا مقابلہ. بیان کا مقابلہ ہوتا ہے، لیکن آپ کا اور میرا بیان کا مقابلہ نہیں ہوتا. کس کا ہوتا ہے؟ ہماری ٹیم کا ہوتا ہے. ٹیم اے اور ٹیم بی. جی، ٹیم اے کا ہوتا ہے اور ٹیم بی میں سے جو ہے کوئی ممبر آتا ہے. ٹیم اے میں سے جو کوئی ممبر آتا ہے ان کا جو مقابلہ ہوتا ہے. جی ہاں مبین بھائی، میں ہوں ٹیم اے کا کیپٹن. میں ہوں ٹیم بی کا کیپٹن. پیارے بچوں، یہ نہال بھائی ہیں اور ان کا تعلق ٹیم اے سے ہے. میں محمد مبین رضا تاری، میرا تعلق ٹیم بی سے ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے پروگرام کو اور آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا. لیکن اس سے پہلے جو ہے سنتے ہیں نہال بھائی سے درود پاک کی فضیلت. جی ہاں پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مبین بھائی، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ عشرہ رحمت یہ بھی گزر چکا ہے، عشرہ مغفرت یہ بھی گزر چکا ہے، اور اب عشرہ جہنم سے آزادی یہ آخری عشرہ رمضان مبارک کا چل رہا ہے. تو رمضان مبارک میں جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھیں. جائیے پیارے میرے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے جس کا نام ہے تلاوت کلام پاک. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. الحمدللہ، بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تلاوت کلام پاک. جی ہاں نہال بھائی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم تلاوت کلام پاک سنتے ہیں. ہمارے ساتھ قاری صاحب ہوتے ہیں جو ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت کلام پاک سناتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب ہیں اور ان کا نام ہے عبدالاحد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ عبدالاحد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی تو عبدالاحد بھائی، آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں؟ سورہ بلد کی چند آیات. سورہ بلد کی چند آیات کی تلاوت کریں گے ماشاءاللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت کر لیجئے کہ آپ نے ادب و احترام سے اور غور سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے. انشاءاللہ ہمیں اس کی نیکیاں اور برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. भाई आपने तिलावत कुरान पाक की, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक की बरकतों से हिस्सा अता फरमाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदरी चैनल के नाज़रीन, आपने सुनी तिलावत कुरान पाक। तो उम्मीद भाई अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और उसका नाम है कसीदा बुर्दा शरीफ। बच्चों का रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि गौलिम मिनल अग़वालि मुक़्तहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फरीक़ैन من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم پیشگت مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیشگت مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو غساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو غساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو غساتے جائیں گے مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ،
माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारे अनस भाई को बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मीठे मदीने की बाअदब हाजिर नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। आमीन। या अल्लाह पाक जो ये पढ़ा गया कसीदा बुर्द शरीफ इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। आमीन। बिजाकिन नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है हुस्ने कलाम। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है बच्चों का रमजान और इसका बहुत ही प्यारा सेगमेंट है हुस्ने कलाम। और हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही प्यारे जज मदनी भाई और दो बच्चे होते हैं, उनका मुकाबला होता है, मदनी भाई उनको जज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है सेकंड सेमीफाइनल है और जो है मदनी भाई मुकाबला सख्त हो गया है। अब जो है बच्चों ने आगे बढ़ना है फाइनल की तरफ, देखते हैं कि कौन बढ़ता है। आज जो है निहाल भाई की टीम से बहुत ही हमारे अच्छे नातखा हैं और देखते हैं कि निहाल भाई आज जो है कौन आगे बढ़ जाता है और कौन जो है दूसरी पोजीशन में रहता है। बीन भाई सेकंड सेमीफाइनल है तो बच्चों का जोश भी बढ़ गया है। जोश बढ़ गया होगा माशाअल्लाह। मदनी भाई अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करें। जी बिल्कुल शुरू करें। और आज अली अहमद भी हैं और जैन भी हैं, माशाअल्लाह दोनों बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। माशा- तो आज मतलब लगता है कि कुछ टफ होने वाला जी है। आज तो जो है दोनों ही जो है हमारे टीम के मेंबर बहुत अच्छे नातखा हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। आमीन। तो निहाल भाई आपकी टीम से कौन आ रहे हैं आज? हमारी टीम ए से जैसे कि मदनी भाई ने बताया कि अली अहमद भाई आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ आ रहे तो हैं। बुलाइए, कलाम शुरू इन्होंने करवाइए। पढ़ना है सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे। अल्लाह जी अली अहमद के भाई। मालिक को मौला कहूं तुझे। अली अहमद भाई घबराए हुए लग रहे हैं आप। जी आज लग रहे हैं घबराए हुए। जी इनके जो मदनी भाई पहले राउंड्स में ही आए थे तो उसमें घबराते नहीं थे ये, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आज घबराए हुए हैं। आज कुछ लग रही है, इनकी नर्वस लग रहे हैं ये थोड़े से। सेमीफाइनल का प्रेशर है शायद। चलिए माशाल्लाह शुरू करते हैं कलाम। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, बिल्कुल सुकून से और तसल्ली से कलाम पढ़ें। आपको कोई नहीं डांटेगा यहाँ पे। आप बिल्कुल आराम से, और जिस तरह आपको पहले गलतियाँ बताई थी वो आपने जहन में रखनी है कि क्या गलतियाँ बताई थी। मुझे याद है आपको क्या गलतियाँ बताई थी। जी जी शुरू करें। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। सुभानअल्लाह माशाल्लाह। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ कहूँ तुझे। तुझे, जी जैन भाई की तरफ बढ़ते हैं, आप अपनी टीम के कंटेस्टेंट को बुलाएं। आइए मेरी टीम की तरफ बढ़ते हैं। हमारी टीम यानी टीम बी से आ रहे हैं जैन भाई। जैन भाई तशरीफ लाएं और जैसे कि निहाल भाई को कलाम दिया जाता है, राज बिन का ये कलाम है, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ। माशाल्लाह। जी जैन भाई आपकी फुल तैयारी है, भरपूर तैयारी के साथ आए हैं आप, और आपने जो है अच्छा अंदाज रखना है अपना और जो है प्यारे अंदाज में जो है आपने कलाम पढ़ना है, ठीक है? और जो है बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी रखनी है आपने, ठीक है? चलें शुरू करें। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े
زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ تیرے جسم منور کتابش اللہ تیرے جسم منور کتابش اے جانے 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 تجلا کہوں تجھے اے جانے 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 تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی مدنی بھائی اب آپ باری ہے آپ کے چیلنج کی لیکن اس سے پہلے اگر آپ ان کی غلطیاں بتا دیں تو اچھا ہوگا. ان کو جو چیلنج دینا ہے اس سے پہلے میں کچھ ان کو تھوڑا سا بتا دوں بالکل کہ آج ان کا کانفیڈنس لیول مجھے کم لگ رہا ہے زین بھائی دونوں کا. تو مجھے اب اگلا چیلنج میں دینے والا ہوں تو اس کے لیے بھرپور تیاری کر لیں یا بالکل ریڈی ہو جائیں کہ کس طرح سے کون سا کلام ان کو پڑھنا ہے. اور زین بھائی آپ ویسے ہی وائلڈ کارڈ انٹری آپ کی ہوئی ہے تو آپ یہ بھی سوچ لیجئے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے. آپ کو جب موقع ملا ہے تو آپ نے فائنل تک پہنچنا ہے تو آپ نے تو اور مزید محنت کرنی ہے. تو اپنا جو اگلا کلام ہے وہ آپ نے بالکل ایسا چوز کرنا ہے کہ مطلب آپ بولیں کہ بس اب میں ہی جاؤں گا فائنل میں. ٹھیک ہے نا. اور علی احمد بھائی آپ بھی سن لیجئے یہ آپ کے لیے بھی ہیں یہ کہ آپ کا بھی کانفیڈنس لیول آج کم لگ رہا ہے. تو آپ کو میں آج چیلنج دے رہا ہوں. چیلنج میں ہمارے جو کلام ہیں وہ یہ ہیں. سب سے پہلا کلام ہے اے ختم رسول مکی مدنی. دوسرا کلام ہے آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. اور تیسرا کلام ہے مجھے بلا لو شہ مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے. تو پہلے کس سے سنیں آج؟ علی احمد بھائی سے. آج زین بھائی سے سنتے ہیں. پہلے کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلے ٹیم بی سے سن رہے ہیں مدنی بھائی. کیا کریں؟ فارمیٹ تھوڑا چینج کر دیتے نا آج. اچھا سیمی فائنل کی وجہ سے. میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا چینج کر لیں. ٹھیک ہے زین بھائی سے پڑھوا لیتے ہیں پہلے کلام. آج پہلے زین بھائی سے پڑھواتے ہیں چلیں زین بھائی کون سا کلام چوز کیا؟ کیونکہ زین بھائی کو زیادہ ٹائم ملا ہے نا. جی ٹائم زیادہ ملا ہے زین بھائی کو تیاری کرنے کا بھی. اور زین بھائی کی انٹری بھی وائلڈ کارڈ ہوئی ہے. تو زین بھائی نے جب ان کو بتایا ہوگا جب یہ باہر ہوئے ہوں گے تو ان کو بتایا ہوگا کہ ان کی کیا کیا غلطیاں تھیں ان کو کیا کیا محنت کرنی ہے. تو انہوں نے ہو سکتا ہے کہ اس پہ تیاری کی ہو. چلیں دیکھتے ہیں. تو ہم ان کو موقع دیتے ہیں. آپ اپنی تیاری ہمارے سامنے رکھیے کہ آپ نے کیا کیا تیاری کی ہے. آمینہ بی بی کے گلشن میں جی شروع کیجیے. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. سبحان اللہ
ماشاءاللہ. جی علی احمد بھائی آپ نے کون سا کلام چوز کیا, آپ کون سا کلام پڑھ رہے ہیں؟ اے ختم رسول مکی مدنی. ماشاءاللہ. جی شروع کریں, اچھے انداز میں آپ نے پڑھنا ہے. اے ختم رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے ہیں, اوصاف تو سب نے پائے ہیں, پر حسن سراپا کوئی نہیں, پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک, آدم سے جناب عیسیٰ تک, سرکار کے جیسا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا, یہ شان تمہاری ہے آقا. تم عرش بری پر پہنچے ہو, تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے ختم رسول. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مدنی بھائی, جی رزلٹ سے پہلے جو ہے اگر ان کی کچھ غلطیاں آپ بتا دیں تاکہ ان کو جو اندازہ ہو جائے کہ کون آگے جا رہا ہے اور کون جو ہے تحفہ لے اس کے سے تو اندازہ نہیں ہوگا کہ کون آگے جا رہا ہے کون نہیں ہو رہا, لیکن میں غلطی بتا دیتا ہوں. زین نے غلطی کی جب انہوں نے کلام پڑھا آمینہ بی بی کے گلشن میں, انہوں نے پڑھا آمینہ بی بی, ایسا لگ رہا تھا آمینہ پڑھ رہے ہیں آپ. آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. اس کو اس طرح سے پڑھیں گے, آمینہ بی بی کے گلشن میں, اسموتھ جا رہا ہے نا. آپ نے پڑھا آمینہ بی بی, اس پہ لگ رہا تھا یا آپ پڑھ رہے ہیں ساتھ میں, تو آمینہ ہے, زیر ہے اس کے نیچے. بیٹا اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جس طرح سے لکھا ہوا ہو نا اسی طرح سے الفاظ ادا کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تلفظ میں یہ آپ کی غلطی آ گئی. اور باقی آپ نے کلام جو پڑھا تو وہ اس کا انداز بھی تھوڑا سا جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں تھا, تھوڑا سا اس میں کمی تھی. اگر تھوڑا سا آپ اور کھل کے پڑھتے تو اس میں اور نکھار پیدا ہوتا. تو اس میں آپ کو تھوڑی سی مزید محنت کی ضرورت ہے. اور اپنے علی احمد بھائی جو ہیں وہ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو, شاید ان کو لگتا ہے کہ پچھلی دفعہ مجھے بہت زیادہ ڈانٹ پڑ گئی ہے, تو آج میں انداز آج ان کا تھا نہیں, آج جو ان کا انداز تھا وہ نہیں تھا. نیچا جا رہا جو سب سے پہلے ان کا جو سب سے پہلے راؤنڈ میں انداز تھا, پچھلے راؤنڈ میں کوارٹر فائنل میں انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دیا اور سیمی فائنل میں انہوں نے بہت زیادہ کم کر دیا. تو یہ تھوڑا سا ان کے انداز کا جو ہے نا تھوڑا سا اس میں یہ مار کھا گیا. جی تو مدنی بھائی غلطیاں تو آپ نے بتا دیا, فائنل رزلٹ کی طرف آتے ہیں. جی فائنل رزلٹ جو ہے آج, اس سے پہلے میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں. شعر سنا رہے ہیں. ہاں آج میں آپ کو کلام نہیں, آج آپ کو میں شعر سنا رہا ہوں, اچھا ٹھیک ہے نا. اور شعر وہ سنا رہا ہوں جو انہوں نے کلام پڑھا, اس کا ہی میں شعر سناتا ہوں. اے ختم رسول مکی. جی یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش بری تک پہنچے ہو. ذی شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے ختم رسول
مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ماشاء اللہ۔ جی مدری بھائی اب فائنل رزلٹ کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم اے آگے بڑھ رہی ہے یا پھر ٹیم بی؟ پہلے کنٹیسٹنٹ سے پوچھتے ہیں۔ میں بچوں کو پوچھنے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، اچھا آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ رزلٹ سے پہلے بچوں سے پوچھیں گے، بچوں سے پہلے ہم سے پوچھیں گے۔ میں شاید بچوں سے نہ بھی پوچھوں، جی یہ تو آپ کی مرضی نا، آپ پوچھیں بچوں سے، آپ کا وہ ہے، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں۔ آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے، رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے علی احمد بھائی یہ فائنل میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ رزلٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں اس کی ایک وجہ بھی ہے، جی آپ نے پچھلی دفعہ یاد ہے کوارٹر فائنل میں آپ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ بہت زیادہ اشارے کر رہے تھے، یعنی باڈی لینگویج ان کی بہت زیادہ ہائی تھی، تو آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ باڈی لینگویج اپنی کم کریں، تو آج انہوں نے ماشاءاللہ اتنی کم کر دی کہ مجھے رزلٹ بنانا مشکل ہو گیا تھا، انہوں نے اتنی کم کر دی۔ پھر بھی میں اپنی ٹیم کے ساتھ ہوں۔ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں، تو پھر میں مبین بھائی سے پوچھوں گا تو وہ کہیں گے ذہن بھائی کو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ذہن بھائی نے جو ہے ایک تو یہ وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے آئے اور جو ہے بھرپور تیاری کر آئے کہ انہوں نے جو ہے اپنی پہلے کی جو غلطیاں ہیں ان کو درست کیا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کی صرف ایک ہی غلطی تھی، جو آمینہ والی جو آپ نے بتائی تھی، صرف ایک غلطی تھی، یہ تو تلفظ میں غلطی تھی نا، یہ تو آپ نے تلفظ کی غلطی بتائی۔ تلفظ سے بتا رہا ہوں، ہاں تو تلفظ کی غلطی تو آپ نے بتا دی کہ صرف ایک غلطی تھی، لیکن اس کے بعد جو غلطیاں ہوئیں وہ انداز، کانفیڈنس، وہ مارکنگ ہو چکی ہیں۔ وہ مارکنگ ہو گئی۔ تو انشاءاللہ افضل نہال بھائی میری ٹیم سے جو ہے ہمارے ذہن بھائی جو ہے انشاءاللہ فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے، اور تو ابھی رزلٹ بتائے گا مبین بھائی۔ آج کا جو رزلٹ ہے وہ مبین بھائی کے پر خلاف آج کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج علی احمد بھائی فائنل میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ زین بھائی جو ہے آج ہم سے تحفہ لے کے رخصت ہو جائیں آپ نے بولا نا مبین بھائی، تو میں نے گے، کہ بولا برخلاف بھی میں نے کہا، ساتھ میں آپ نے سنا نہیں شاید۔ پہلے آپ نے مبین بھائی بولا نا تو میں گھبرا گیا تھوڑا سا کہ ہمارے علی احمد بھائی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ زین بھائی اور مبین بھائی آپ نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا، آپ نے بھی اچھے انداز میں کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا اچھا فرمائے۔ انداز اچھا تھا، جی جو پچھلی دفعہ ان کی شاید غلطیاں جو تھیں وہ انہوں نے درست کرنے کی کوشش کی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کی، انہوں نے بھی محنت کی ہے، جو مارکنگ ہے اس حساب سے علی احمد بھائی آگے بڑھ گئے۔ ماشاءاللہ۔ باقی تو اب کون آگے بڑھا کون پیچھے رہا یہ تو فیصلہ ہم نہیں کر سکتے نا، اصل فیصلہ تو اللہ پاک جانتا جی بالکل۔ ہے۔ جی تو پیارے میرے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے جو ہے علی احمد بھائی جو ہے فائنل کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں، نہال بھائی اور ہمارے علی احمد بھائی، آپ کو بہت 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 مبارک ہو ماشاءاللہ۔ جی مدری بھائی اب تحفے کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے زین بھائی جو کہ آج سیمی فائنل میں آ کے پیچھے رہ گئے تو ان کو تحفہ پیش کرتے ہیں۔ جی آج یہ دوسرا تحفہ لے کے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ تشریف لیں آئیے۔ زین بھائی ہمارے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، مزید اور کوشش کیجیے گا تو انشاءاللہ آپ فائنل میں بھی جائیں گے اور فائنل جیتیں گے بھی۔ ماشاءاللہ زین بھائی آپ نے بہت اچھی کوشش رہی آپ کی، لیکن جو ہے زندگی میں جو ہے ایسے موقع ملتے ہی رہتے ہیں، آپ نے جو ہے ہو سکتا ہے اگر آپ کو کوئی موقع ملے نعت پڑھنے کا تو آپ نے جو ہے اپنی غلطیوں کو جو ہے سدھارنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچے اور مدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے انداز بیان۔ رمضان بچوں کا رمضان، رمضان آیا پھر سے دیکھو۔ میرے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے انداز بیان، اور اس میں ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے جج ہمارے یوسف بھائی ہوتے ہیں اور دو بچے ہوتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے۔ آئیے دیر کے بغیر شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ، اس کا نام ہے انداز بیان۔ تو یوسف بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو شروع کریں۔ جی بالکل اسٹارٹ۔ جی نہال۔ جی پیارے پیارے بچوں مدری چینل کے ناظرین، ہم بلاتے ہیں اپنی ٹیم سے احمد رضا بھائی کو، اور ہمارے احمد رضا بھائی کے بیان کا ٹاپک ہے غیبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیمی فائنل ہے تو آج کے بیان کی تیاری کیسی ہے؟ اچھی ہے انشاءاللہ۔ اچھی ہے؟ بہت اچھی نہیں ہے؟ اچھی ہے۔ اچھی ہے، بہت اچھی کرنی چاہیے تھی آپ کو، بہت اچھی ہے نا؟ جی یوسف بھائی، ہمارے ٹیم اے کے مبلغ احمد رضا بھائی آ چکے اور ان کے بیان کا ٹاپک ہے غیبت۔ جی احمد رضا بھائی تیاری کے ساتھ ماشاءاللہ ہیں، سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں، اور کیا ارادے ہیں؟ فائنل میں جانا ہے؟
तो थोड़ा सा जोश जज्बा दिखाएं, आप तो बिल्कुल ठंडे से हो रहे हैं, घबराहट तारी है, क्या है? हिम्मत का थोड़ा जोश जज्बे का मुजाहरा करें। आपसे ज़्यादा तो जो जज्बे में नज़र आ रहे हैं, पुरुमीद आपके होस्ट नज़र आ रहे हैं, आपके टीम लीडर नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जोश जज्बे का मुजाहरा करें, ठीक है? और आपने 2 मिनट में बयान को ख़त्म करना होगा। सेमीफाइनल है, फाइनल की तरफ जाना है, और जिस तरह का बयान है उस तरह का अंदाज भी होना चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों से भी बचना है। आपका वक्त शुरू होता है अब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरे बयान का टॉपिक है ग़ीबत करना। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, किसी शख्स के पोशीदा ऐब को इसकी बुराई के तौर पर बयान करना, यानी किसी की पीठ पीछे बुराई करने को ग़ीबत कहते हैं, और इससे इंग्लिश में बैक बैटिंग कहते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, क्या तुम जानते हो कि ग़ीबत क्या है? सहाबा कराम ने अर्ज़ की, अल्लाह पाक और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम अपने भाई का इस तरह जिक्र करते हो जिसे वो नापसंद करता हो। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, जो बात मैं कहता हूँ अगर वो मेरे भाई में मौजूद हो तो इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? इरशाद फरमाया, जो तुम कहते हो अगर वो इसमें मौजूद है तो तुमने ग़ीबत की, और अगर तुम ऐसी बात कहते हो इसमें मौजूद ही नहीं तो तुमने इस पर बहतान लगाया। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबीन भाई माशाल्लाह आपने देखा अहमद रज़ा भाई ने अच्छे अंदाज में बयान किया। अब आपकी टीम की तरफ बढ़ते हैं और आप अपने कंटेस्टेंट को बुलाएं। जी, मेरी टीम की तरफ बढ़ते हैं, और मेरी टीम से आज हैं मोहम्मद फैज़ान भाई। माशाल्लाह फैज़ान भाई तशरीफ लें, और इनके बयान का टॉपिक है माँ एक अजीम हस्ती। माँ एक अजीम हस्ती, अल्लाह पाक की अजीम नेमत माँ। तो माशाल्लाह हमारे फैज़ान भाई आ चुके हैं, और इनके बयान का टॉपिक है अल्लाह पाक की अजीम नेमत माँ। तो बहुत ही खूबसूरत मौजू है प्यारे बच्चों, और ये जो बातें बयान करेंगे ना, हम इन बातों को तवज्जो के साथ सुनना है, और माँ के बारे में जो मदनी फूल हमारे फैज़ान भाई हमें देंगे, हमने उसको सुनना भी है, समझना भी है, अमल करने की भी कोशिश करनी है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, और सेमीफाइनल है, आगे बढ़ना है ना फैज़ान भाई, फाइनल की तरफ जाना है, ठीक है? आपका वक्त शुरू होता है अब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरे बयान का टॉपिक है अल्लाह पाक की अजीम नेमत माँ। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यूँ तो अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत सारी नेमतें अता फरमाई है, जिसके लिए उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। लेकिन दुनिया में अल्लाह पाक की बड़ी नेमतों में से एक अजीम नेमत माँ है। माँ इस कायनात के सबसे अच्छे, सच्चे और खूबसूरत तरीन रिश्ते का नाम है। माँ बाप अल्लाह पाक की वो नेमत है जिनका कोई नेमत बदल नहीं हो सकता। माँ अल्लाह पाक की तरफ से एक खूबसूरत तोहफा है। माँ जन्नत को पाने का एक आसान रास्ता है। माँ की अजमत के क्या कहने, सुनते जाइए और झूमते जाइए। माँ एक फूल है जिसकी महक कभी ख़त्म नहीं हो सकती। माँ एक समंदर है जिसका पानी इतनी सतह से बढ़ तो सकता है मगर कभी कम नहीं हो सकता। माँ एक प्यार और मोहब्बत करने वाली अजीम तरीन हस्ती है। माँ वो है जो हमें ठोकर लगने से बचाती है, जिसकी पेशानी में नूर, आंखों में ठंडक, बातों में मोहब्बत, हाथों में शफकत, और जिसके कदमों तले जन्नत है। माँ जब औलाद के दुआ करती है तो अल्लाह पाक इसके उठे हुए हाथों की लाज रखता है। माँ के दिल से निकली दुआ की बरकत से
سے اللہ پاک اولاد سے مصیبت اور آزمائشوں کو دور فرما دیتا ہے تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی امی جان زندہ ہے اور ان سے راضی ہے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی رہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے خوش ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی امی جان کا خیال رکھیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کا خیال رکھیں. اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ مبین بھائی بالکل وقت پہ ختم کیا ہے انہوں نے اپنا بیان. الحمدللہ ماشاء اللہ. جی صبح میں نے نا ایک ریسرچ میں پڑھا تھا کہ امی جان جو ہے نا جب آپ کو آواز دیتی ہے نا کسی چیز کے لیے یا پھر آپ سے کوئی بات کر رہی ہوتی ہے, اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹینشن طاری ہے یا پھر آپ کے جو ہے ایک چیز کا پریشر ہے اوپر سے تو جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے, مطلب ختم ہو جاتا ہے ایک طریقے سے, آپ کو جو ایک سہارا ملتا ہے. تو یہ واقعی میں سچ ہے. دیکھیں اصل میں ماں کے بارے میں جو انہوں نے اظہار خیال کیا ہمارے فیضان بھائی نے, تو اس میں سے کافی باتیں تصوراتی طور پر ہیں اور فیلنگز ہیں. یعنی والدین سے زیادہ مخلص رشتہ اس دنیا میں آپ کو اور کوئی نہیں ملتا. یعنی والدین جو ہے نا پیارے بچے, ایک جملہ ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو والدین ہیں ان کی جو خدمت ہے نا, جو وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں یا جو آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں وہ بغیر کسی عوض کے ہوتی ہے. یعنی وہ آپ سے ریٹرن کچھ نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس کے بدلے میں یہ ملے گا. ایک آدمی کہیں امپلائی ہے, کام کرتا ہے تو اس لیے کہ مجھے اس کی ریٹرن میں مجھے سیلری ملنی ہے, مجھے مزدوری ملنی ہے, تو جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے یا کسی نہ کسی عوض کے بدلے میں کر رہا ہوتا ہے. اگر دوست ہے تو بہت کم دوست ایسے ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی ظاہر ہے والدین کی طرح تو نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن والدین جو ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے جو بغیر کسی لالچ, بغیر کسی عوض کے حرص میں, لالچ کے آپ کی خدمت کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. جب آپ کو ان کی حاجت ہے, ضرورت ہے, اس وقت تو وہ آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب انہیں مدد اور ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اولاد اپنے ہاتھ اٹھا لیتی ہے. وہ کہتا ہے نا کہ 2 والدین مل کر 10 بچوں کو پال لیتے ہیں, لیکن 10 بچے مل کر 2 والدین کو نہیں پال سکتے. تو یہ بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہوتی ہے. تو یہ والدین اللہ پاک کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کی قدر کر لینی چاہیے, ورنہ ان کے انتقال کے بعد تو لوگ قبروں پر جا کر روتے ہی ہیں. اور اس کے بعد, ان کے جانے کے بعد ان کو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں مشورے دینے والے, ان کی غلطیوں پر ڈانٹ پلا کر انہیں صحیح راستہ دکھانے والے اب دنیا میں نہیں رہے. تو غلطیاں کرنے پر لوگ ہنسیں گے, ہو سکتا ہے کہ لوگ دل آزاری کریں گے, لیکن اصلاح کرنے والے لوگ کم ملیں. تو والدین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے, اور جو والدین کی نعمت اللہ پاک نے دی ہے ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے, ان سے محبت اور پیار کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. تو اس بارے میں بھی بات ہوئی, امی جان کے بارے میں بات ہوئی, ابو جان کے بارے میں بات ہوئی. تو نہال بھائی اب جو ہے میرے خیال سے یوسف بھائی سے جو ہے آج کا رزلٹ پوچھنا چاہیے. جی رزلٹ تیار ہو چکا ہے پیارے بچوں, اور بغیر کسی تاخیر کے رزلٹ آپ کے سامنے اناؤنس کریں گے. محمد فیضان بھائی جنہوں نے بیان کیا ماں ایک عظیم ہستی ہے, بڑا واضح سا ہی رزلٹ آپ کے سامنے تھا. ماں ایک عظیم ہستی ہے, اس ٹاپک پر بیان کیا. 27 نمبر ماشاءاللہ لے کر پہلے نمبر پر ہے. سبحان اللہ. اچھے نمبر ہے 27 ماشاءاللہ. احمد رضا بھائی نے بہت پیارے نمبر لیے ہیں, غیبت کے موضوع پر بیان کیا ہے اور 25 نمبر حاصل فرمایا. ماشاءاللہ. اچھا میں دیکھ رہا تھا آج کی باتیں, میں نے ان دونوں کا بیان سنا بھی تھا. یعنی جب میں آیا نا تو یہ دونوں پریکٹس کر رہے تھے اسٹوڈیو کے باہر, جو ہے یہ دونوں پریکٹس کر رہے تھے. تو میں نے دونوں سے کچھ بیان سنا بھی, اور میں نے 1-2 باتیں ان کو عرض بھی کی کہ آپ اس چیز کا خیال کیجئے گا, اس چیز کو دیکھیے گا. تو دونوں کا میں نے ٹاپک بھی دیکھا, بیان بھی سنا, یعنی پریکٹس جن کی جو ہو رہی تھی وہ بھی میں نے دیکھا. کچھ باتیں میں نے ان کو کہا بھی, ٹائم کے حوالے سے بھی میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے وغیرہ. تو ماشاءاللہ بہت اچھی مجھے کوشش لگی ان کی. بہرحال 2 نمبر کا فرق ہے. ہمارے جو احمد رضا بھائی ہیں, تلفظ کی کچھ غلطیاں تھیں, بیان کو بیان آپ کہہ رہے تھے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو کس کی برائی کے طور پر بیان کرنا, یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو غیبت کہتے ہیں. تو بیان نہیں ہے, بیان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ جگہوں پر اور مسٹیک ہو رہی تھی, کیا نام ہے, تلفظ کی غلطیاں ہو رہی تھی 1-2 جگہ پر, اور کہیں پر تھوڑا سا رک گئے. تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرتے ہو جسے وہ ناپسند کرتا ہو. صحابہ کرام نے عرض کی ایک آدھے جملے کو ریپیٹ کر لیا اور انداز بیاں جو ہے نا آپ کا باڈی لینگویج بہت کم تھی, تو اس کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے. جبکہ ہمارے فیضان بھائی جو ہیں انہوں نے کچھ مسٹیک کی. ایک بہت بڑی جو غلطی آ رہی تھی نا آپ کی فیضان بھائی, وہ تھوڑا ذہن میں رکھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک کا کاف کے اوپر زبر ہے, ٹھیک ہے. تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ ہو رہا. کیا تقریباً آپ کے اس میں نا کاف کے نیچے آپ زیر پڑھ رہے ہیں, تو کیا نہیں, الصلاۃ والسلام علیک کا یا رسول اللہ, ٹھیک ہے. تو یہ درود پاک پڑھتے ہوئے بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہے. اللہ پاک ہمارے دونوں ننھے منھے مبلغین کو بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے. ہمارے احمد رضا بھائی آج کا تحفہ لے کر رخصت ہوں گے, اور مبین بھائی آپ کو بھی مبارک ہو, آپ کے فیضان بھائی فائنل کی طرف کوالیفائی. بچوں کا رمضان بچوں کا. چلیں تو اب جو ہے پیش کرتے ہیں ہم ہمارے احمد بھائی کو. احمد بھائی تشریف لیں. احمد بھائی آئیے. ماشاءاللہ احمد رضا بھائی اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائے. بہت بہت آئندہ اور کوشش کرنی ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے, اور محنت کریں گے. سیمی فائنل میں پہنچ گئے, یہ بہت بڑی کامیابی کی بات, ٹھیک ہے. اللہ پاک اور کامیابیاں عطا فرمائے آپ کو. آمین آمین. تشریف رکھیں احمد بھائی. تو جی پیارے میرے بچوں اور گیٹس مدنی چینل کی رازیں آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے اشعار کی تکرار. رمضان بچوں کا رمضان. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بچوں کا رمضان اور اس کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ اشعار کی تکرار. جی ہاں, اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ اشعار کی تکرار میں, اور آج کے ہمارے اس سیگمنٹ میں مبین بھائی میری ٹیم اے کو کچھ ورڈز دیں گے, اور میں مبین بھائی کی ٹیم بی کو کچھ ورڈز دوں گا, اور بچوں نے ایسے ہی شعر پڑھنے ہیں جن میں وہ ورڈز آتے ہیں. انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے, بہت زیادہ بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے, اشعار کی تکرار ہونے والی ہے. اور اس سے جو ہے مدنی چینل کے ناظرین, جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں, ان کو جو ہے بہت ہی پیارے شعر ملتے ہیں. شعر بھی ملتے ہیں, شعر بھی ملتے ہیں, اور جو ہے اگر آپ کو کہیں ضرورت ہے ان شعر کی تو آپ جو ہے وہاں جا کر اس شعر کو جو ہے, اور ایک بچوں کا دلچسپ مقابلہ بھی ہوتا ہے مبین بھائی. مقابلہ بھی ہوتا ہے اور نمبر بھی گنے جاتے ہیں. نہال بھائی مجھے تو ویسے ایک بات بولوں, آپ کی ٹیم آج مجھے لگ رہا ہے کہ جوش میں ہوگی. جوش میں تو کر لیں پھر مقابلہ. چلے کرتے ہیں. ٹیم اے تیار ہے, ٹیم بی تیار ہے. ارے نہال بھائی یہ کیا ہو گیا, ہماری ٹیم جیت گئی پہلے مقابلے میں. نہیں میری ٹیم جیتی ہے. اچھا دوبارہ کرتے ہیں. ٹیم اے تیار ہے, ٹیم بی تیار ہے. اب آپ کی ٹیم جیتی. اب میری ٹیم جیت گئی. جی شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے, بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے اشعار کی تکرار. پہلے بچوں آپ کا پہلا ورڈ ہے آپ کا سوئے طیبہ. سوئے طیبہ جانے والا مجھے چھوڑ کر نہ جانا, میری آنکھوں کو دکھا دو شہیدی کا آستانہ. آپ کا جواب درست ہے, ماشاءاللہ. اگلا ورڈ ہے یا رب. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا, آ کر میں دیکھوں کا آنکھ سے کعبہ تیرا. آخری مصرع دوبارہ پڑھیے. آ کر میں دیکھوں آنکھ سے کعبہ تیرا. آ کر میں دیکھوں آنکھ سے کعبہ تیرا. جواب درست ہے. اگلا ورڈ ہے, اور ورڈ ہے میری. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. جواب درست ہے. اگلا ورڈ ہے آپ کا محق. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. آپ کے پاس وقت ہے, درست کر لیجئے شعر کو. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جواب درست ہے. نہال بھائی اب آپ میری ٹیم سے جو ہے اشعار پوچھیے. جی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں, اور ٹیم بی کو بھی میں کچھ ورڈز دوں گا, اور بچوں آپ نے ایسے ہی شعر پڑھنا ہے جیسے ٹیم اے نے سارے شعر درست بتائے نا, تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ سارے شعر درست بتائیں. جی میلاد بھائی آپ بھی تیار ہیں؟ جی تو پہلا ورڈ ہے آپ کا الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری, اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ.
माशाल्लाह उम्मीन भाई पहला शेर सुना दिया, दुरुस्त सुना दिया माशाल्लाह। अगला वर्ड, और वर्ड है मुझको। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमारे पीर मुर्शिद को सलामत रखे, आमीन। अगला वर्ड, और वर्ड है अता कर दो। अता कर दो मदीने की इजाजत या रसूल अल्लाह, करूँ मैं सब्ज़ गुंबद की जियारत या रसूल अल्लाह। अता कर दो मदीने की इजाजत या रसूल अल्लाह, करूँ मैं सब्ज़ गुंबद की जियारत या रसूल अल्लाह, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। अगला वर्ड, और वर्ड है जालियों। ऐसा शेर सुना है जिसमें वर्ड आता हो जालियों। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह उम्मीन भाई आपकी टीम बी ने भी सारे शेर दुरुस्त सुनाए और हमारी टीम ए ने भी सारे शेर दुरुस्त सुनाए माशाल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदरसे के नाज़रीन, फैसला हो गया कि हमारा ये सेगमेंट अशार की तकरार जीत लिया है बच्चों ने माशाल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदरसे के नाज़रीन, आपने देखा सेगमेंट अशार की तकरार। तो उम्मीन भाई अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम बच्चों का रमजान का आखिरी सेगमेंट है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है जवाब पर इनाम। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। सेगमेंट है जवाब पर इनाम, और इस सेगमेंट में मैं निहाल भाई की टीम से आज जो मौजूद बच्चे बैठे हुए हैं ये है निहाल भाई की टीम, और वहाँ जो मौजूद बच्चे बैठे हुए हैं वो है मेरी टीम। अब जो है मैं निहाल भाई की टीम से सवाल करता हूँ, निहाल भाई मेरी टीम से सवाल करते हैं। सवाल कौन से हैं वो आपको जब सेगमेंट नहीं पता चलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप तैयार हैं सवाल का जवाब देने के लिए? जी। एक बात मैं आपको बताते चलूं कि हर दुरुस्त जवाब पर इनाम भी मिलेगा। पहला सवाल है, कुरान पाक की कोई एक मशहूर उर्दू तफसीर का नाम बताइए। सिरातुल जिनान। आपने जवाब दिया सिरातुल जिनान, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। आपको जो है हम प्यारा सा तोहफा भी पेश करेंगे माशाअल्लाह। आमीन जी। अगला सवाल, और सवाल है निहाल भाई आपसे सवाल नहीं है, बच्चों से जी है। कुरान पाक की सूरत सूरह कदर कौन से पारे में है? 30 पारे में। आपने जवाब दिया 30 पारे में, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह जी। आपको जो है हम तोहफा भी पेश करेंगे। तोहफा नहीं लाए? माशाअल्लाह जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल है कहका किसे कहते हैं? इतनी आवाज से हंसना कि दूसरों को पहुंच जाए। जी हाँ, इतनी आवाज से यानी इतनी जोर से हंसना कि दूसरों तक को जो है आवाज पहुंच जाए, ये क्या कहलाता है? कहका जी। आपको जो है इनाम भी पेश करेंगे माशाअल्लाह जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह आमीन। अगला सवाल, और सवाल है निहाल भाई, कहका किसकी तरफ से होता है? शैतान की तरफ से होता है। आपने जवाब दिया शैतान की तरफ से होता है, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपको जो है तोहफा पेश करेंगे माशाअल्लाह। निहाल भाई जी भाई आपसे सवाल है जी। आप मेरी टीम से सवाल कीजिए। ये आपने सवाल किया जी जी। तो प्यारे बच्चों, मैं भी आपसे कुछ सवालात पूछूंगा और आपने दुरुस्त जवाबात देकर इनाम हासिल करना है। तो तैयार हैं आप? जी। टीम भी तैयार है? जी। तो तैयार हैं तो पहला सवाल, और सवाल है सबसे अफजल जबान कौन सी है? अरबी। आपने जवाब दिया सबसे अफजल जबान अरबी है, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, इरफान भाई का जवाब दुरुस्त हो गया है। ये लीजिए जी। तो अगला सवाल, और सवाल है टीम बी से आखिरी आसमानी किताब का नाम बताइए। कुरान पाक। आपने जवाब दिया कुरान पाक ये आसमानी किताबों में से सबसे आखिरी किताब है, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। ये लीजिए मिलाद भाई, आपको तोहफा भी पेश करेंगे। अगला सवाल, और सवाल है कि रमजान शरीफ का कोई एक और नाम बताइए। एक तो रमजान हो गया, इसके अलावा भी एक और नाम है। माह गुफरान। आपने जवाब दिया माह गुफरान, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। हमारे नाथखा भाई को तोहफा भी पेश किया जाएगा। ये लीजिए। आमीन। अगला सवाल जी। तो अगला सवाल, और सवाल है कि जन्नत में रोजादारों के लिए जो खास एक दरवाजा है जिससे वो जन्नत में जाएंगे, तो उसका नाम क्या है? बहुत ही प्यारा सवाल है निहाल भाई जी। बहुत प्यारा सवाल है। जन्नत के दरवाजे का नाम पूछे उम्मीद भाई।
रैयान। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जन्नत में एक ऐसा दरवाजा है जिससे रोजादार दाखिल होंगे जन्नत में, और उसका नाम रैयान है। ये लीजिए, अब सवाल भी खत्म हो गए। आपने हमारी टीम ए से भी कुछ सवाल किए और मैंने आपकी टीम बी से भी कुछ सवाल किए, और बच्चों ने सारे सवालात के जवाब दुरुस्त दिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हमारे सेगमेंट जवाब पर इनाम ये विन कर लिया है बच्चों ने। सुभान अल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदरी चैनल के नाज़रीन, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा बच्चों का रमजान, और आज हमारे हुस्ने कलाम और अंदाज बयां का ये सेकंड सेमीफाइनल था। फिर आज जो बच्चे आगे बढ़े हैं ये मुबीन भाई फाइनल में चले गए, फिर हमारा थर्ड सेमीफाइनल होगा, फोर्थ सेमीफाइनल होगा, तो उसमें से भी जो बच्चे आगे बढ़ेंगे वो फाइनल में पहुंच जाएंगे। ये बताइए कि कितने सेमीफाइनल होंगे? सेमीफाइनल तो 4 सेमीफाइनल होंगे हमारे और एक फाइनल होगा। अब फाइनल में मुबीन भाई इस तरह का मुकाबला होगा कि चारों बच्चों का एक साथ मुकाबला होगा। पहले तो हम ये करते हैं ना कि एक बच्चे से मुकाबला होता है, लेकिन चारों का आपस में मुकाबला होगा। एक साथ मुकाबला होना और जज के लिए मुश्किल हो जाएगा। जज के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। देखेंगे यूसुफ भाई और मदनी भाई किस तरह जज करते हैं हमारे फाइनल में, लास्ट एपिसोड में। मुबीन भाई ये बताइए कि हमारे जो प्रीवियस एपिसोड्स हैं, अगर किसी बच्चे से वो मिस हो गए तो बच्चे क्या करें? जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए किड्स मदनी चैनल, आपको जो है हमारा ऑफिशियल पेज मिल जाएगा। आपने जो है सब्सक्राइब भी करना है, और जब आप उस ऑफिशियल पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है बहुत सारे कॉलम्स आएंगे, उसमें से जो है आपने प्लेलिस्ट पे जाना है, और प्लेलिस्ट पे जाके जो है आप बच्चों का रमजान की प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे जी, तो आपको जो है सारी एपिसोड जो है अभी जो हो चुकी हैं आपको जो है वहाँ पर मिलेंगी, जो मदनी चैनल पर ऑन एयर हो चुकी है मदनी चैनल पर ऑन एयर। तो जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले निहाल भाई आपको पता है फाइनल कब होगा? फाइनल कब होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मुबीन भाई आपने जैसे YouTube का बताया, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे भी हमारा इसी नाम से पेज है, इसी नाम से अकाउंट है, किड्स मदरी चैनल। तो आप अगर इंस्टाग्राम यूजर हैं, ट्विटर यूजर हैं या फिर फेसबुक यूजर हैं तो आप वहाँ पर जाके भी हमारे सारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। मुबीन भाई सिर्फ बच्चों का रमजान, ज़ेरो ज़बर यही प्रोग्राम्स नहीं है, बाकी किड्स मदरी चैनल पर जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं वो सारे आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों मदरी चैनल के नाज़रीन, मुबीन भाई ने सवाल किया है कि फाइनल कब होगा। मुबीन भाई आज हमारा सेकंड सेमीफाइनल है, फिर थर्ड सेमीफाइनल होगा, फिर फोर्थ सेमीफाइनल होगा, फिर उसके बाद जो हमारी एपिसोड आएगी वो फाइनल एपिसोड होगी। अल्लाह अकबर, यानी कि जो है दिल की धड़कनें अब तेज हो जाएंगी जी। मुकाबला भी सख्त होता जाएगा। माशाअल्लाह, मुकाबला तो होना ही सख्त। तो आइए अब प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके बढ़ते हैं। यार मेरे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के साथ ही हमारे प्रोग्राम बच्चों के रमजान का वक्त इख्तिताम पे पहुंचा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, न्यू एपिसोड में, कुछ नए बच्चों के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। रमजान आया फिर से देखो, खुशियाँ गिराया रमजान, सुभान अल्लाह। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।